اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. تمام حمد و ستائش پروردگار عالم کے حضور جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر روشن و منور ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے نہاں ہے. درود و سلام ہوں ذات مصطفیٰ اور ان کی آل پر کہ جن کے وجود پر نور کی تجلیوں کے سبب آفتاب و مہتاب دنیا روشن و منور ہیں. محترم ناظرین، بارگاہ شاہ نجف سے ادارہ معارف ولایت کی جانب سے پروگرام فقہی مکالمہ میں آپ کا میزبان ذیشان جوادی حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عظیم سے متعلق ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کلام کو آج خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں نبی معظم نے فرمایا: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ ورحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک مہینہ مہمان بن کر، ایک الہی مہمان بن کر تمہاری طرف آ رہا ہے جو اپنے دامن میں برکت، رحمت اور مغفرت کو لیے ہوئے ہیں. اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے اور عظمت رکھتا ہے. اور پھر فرمایا: وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن باقی دنوں پر فضیلت رکھتے ہیں. وَاللَّيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں سال بھر کی تمام راتوں پر فضیلت رکھتی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں پر ابر رحمت متوجہ کرتا ہے. اور جب اس مہینے کی راتوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا تو قرآن نے کہہ دیا: لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے. اور پھر سرکار دو عالم نے فرمایا، اور یہ وہ مہینہ ہے چونکہ اسلام میں یہ واحد عبادت ہے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں. فرمایا کہ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارا عمل مقبول ہوگا، تمہارا سونا یعنی روزہ دار اگر سو جائے تو اس کا یہ سونا عبادت شمار ہوگا. وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، روزہ دار کی ایک ایک سانس ایک ایک تسبیح شمار ہوگی. اور پھر فرمایا: وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور دہلیز الہی پر دی گئی ہر دستک اس ماہ مقدس میں مستجاب ٹھہرتی ہے. تو سامعین گرامی قدر اور ناظرین محترم، سوال یہ ہے کہ یہ ساری عظمتیں، یہ ساری برکتیں آخر انسان کو کب اور کیسے حاصل ہوں گی؟ کیا یہ سارے فضائل واجب روزے کے لیے ہیں، ماہ رمضان کے روزے کے لیے ہیں، یا کوئی اور ایسا روزہ بھی ہے کہ جو ان فضائل کا حامل ہے؟ اگر کوئی اور روزہ ہے تو وہ کون سا ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ واجب اور اس کے مقابل میں جو روزے ہیں جن کو حرام روزہ کہا گیا ہے. اسی طرح ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ حرام روزے کون سے ہیں، قرآن مجید میں یا روایات میں آیا ہمارے لیے کوئی رہنمائی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ یوم شک کا روزہ کون سا ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو ان سارے سوالوں کو لیے چلتے ہیں ہمارے انتہائی محترم مہمان مولانا محمد تقی ہاشمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جیسا کہ میں نے اپنے ناظرین کی خدمت میں خطبہ شعبانیہ کے چند الفاظ اور جملے ہدیہ کیے، جس میں سرکار دو عالم نے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بیان کیا، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے فضائل جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں،
یہ واجب روزے کے ساتھ خاص ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو واجب کے مقابلے میں، جیسے فقہ میں حرام روزہ ہے، واجب کے مقابلے میں حرام ہے، تو کیا کوئی حرام روزے بھی شریعت میں ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ بہت شکریہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ماہ رمضان ہمارے قریب ہے اور خداوند کریم سے دعا ہے کہ محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمیں ماہ رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اپنی رحمت کے صدقے میں یہ جو مرض موجود ہے کرونا وائرس، اس سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ آمین۔ جو آپ نے خطبہ شعبانیہ سے فضائل بیان فرمائے، یقیناً وہ ماہ رمضان کی ان بابرکت راتوں اور بابرکت دنوں کے ساتھ خاص ہیں، اور قرآن مجید کی جو واضح ترین آیت ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے قبل امتوں پر فرض ہوئے تھے۔ جی۔ اور پھر وہاں پہ اگلی آیت کا حصہ ہے کہ ایام معدودات، کہ صحیح۔ گنے چنے جو چند دن ہیں انہی دنوں میں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو وہ دن کون سے ہیں؟ وہ ماہ رمضان کے دن ہیں۔ صحیح۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ روزہ ہو، حج ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، یہ ایسی عبادات ہیں کہ جو گزشتہ شریعتوں سے حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور شریعت اسلام نے کچھ اس میں اضافے فرمائے ہیں، کچھ اس میں چیزوں کا اضافہ فرمایا ہے۔ صحیح۔ اب یہ تو پہلا سوال ہو گیا۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ کیا روزہ فقط واجب ہی ہے یا واجب کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے، ہمارے سامنے جو بھی عبادت ہوتی ہے اور جو بھی فعل ہوتا ہے انسان کا، اس کی جو ہے وہ 5 قسمیں کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور آپ کے پاس چھوڑنے کا کوئی آپشن نہیں ہے تو اسے ہم واجب کہتے ہیں، اور اگر اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن ساتھ اجازت بھی دے دی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو نہ کریں تو اسے ہم مستحب کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بالکل روک دیا گیا ہے، کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو اسے ہم حرام کہتے ہیں، اور اگر روکا گیا ہے لیکن کرنے کی اجازت بھی ہے تو اسے ہم مکروہ کہتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ ہمارے سامنے مباح اور اباحہ کی اصطلاح آتی ہے، جی۔ جسے ہم اردو میں جائز ہونا، ایک ایسا کام کہ جس کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا، نہ اس کے کرنے سے روکا گیا، کرنا اور نہ کرنا برابر۔ نہ کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ جی۔ تو اسی طریقے سے جب روزے کے بارے میں بحث آتی ہے تو فقہا جو ہے وہ روایات ائمہ معصومین علیہ السلام میں جب تلاش کرتے ہیں اور اہل ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کے سامنے روزے کی 4 قسمیں سامنے آتی ہیں، یا روزہ واجب ہوگا، یا حرام ہوگا، یا مکروہ ہوگا، یا مستحب ہوگا۔ جی۔ مباح کی کوئی قسم ان کے سامنے نہیں آتی، کیونکہ یہ بنتی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو عبادت ہوتی ہے وہ مباح میں نہیں آتی کہ آپ کریں اور نہ کریں اس کا برابر ہو۔ صحیح۔ تو اگر عبادت سے روک دیا گیا تو وہ حرام ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہمارے سامنے 4 قسمیں آ گئیں جی۔ کہ اگر شریعت نے اسے واجب کیا ہے تو ہم اسے روزہ واجب کہیں گے، جیسا ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ ماہ رمضان کے علاوہ بھی اور بہت ساری واجب قسمیں ہیں، ہم انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے مکروہ روزے ہیں، وہ بھی بہت ساری قسمیں ہیں، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اور مستحب روزے کی کون سی قسمیں وہ بھی بیان کریں گے۔ اور چوتھی قسم ہے کہ حرام روزے، یعنی ایک ایسا روزہ ہے کہ جو انسان کے اوپر رکھنا حرام ہوگا، اگر انسان وہ رکھے گا تو بجائے اس کے کہ اسے ثواب ملے بلکہ وہ گناہ گار ہو جائے گا اور وہ فاسق ہو جائے گا۔ یعنی شریعت میں آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ واجب روزے جیسے ماہ مبارک ہے رمضان کے ہیں، اس کے علاوہ حرام روزے بھی موجود ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو وہ حرام روزے کون سے ہیں اور کیا اس کے بارے میں رہنمائی ہمارے شریعت میں؟ جی بالکل، جہاں تک حرام روزوں کا تعلق ہے تو احادیث کی کتابوں میں پورے باب باندھے گئے ہیں الصیام المحرم کے نام سے، کہ الصوم المحرم، وہ روزہ جو حرام ہے، اس نام سے پورے باب باندھے گئے ہیں۔ اور اس وقت میرے سامنے جو ہے وہ کتاب سید سیستانی کے التعلیق علی عروۃ الوثقی لسید الزانی موجود ہے، کہ جس میں تقریباً حرام روزوں کی 12 قسمیں کیا بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو کچھ دہرا لیتے ہیں اور کچھ کا تعلق جو ماہ رمضان کے ساتھ ہے اس کو ہم کیا بیان کریں گے۔ اس قسموں کو بیان کرنے سے پہلے ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک روایت ہے، امام جو ہے وہ علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت ہے، کہ جس میں امام فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّ الصَّوْمُ الْحَرَامُ، کہ حرام روزے کون سے ہیں۔ تو یہاں پہ امام نے کچھ کیا ہے حرام روزے کی اقسام بیان فرمائی اس حدیث میں۔ فرمایا کہ فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَىٰ،
کہ عید فطر کے دن کا روزہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور عید اضحیٰ جسے ہم عید قربان کہتے ہیں اس کے دن کا روزہ ہو گیا، یہ حرام ہو جائے گا۔ وثلاثۃ ایام من ایام التشریق، اور جو تشریق کے دن ہیں، ایام تشریق ہیں، اس کے جو 3 روزے ہیں۔ ایام تشریق سے مراد کیا ہے؟ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ کو روزہ رکھنا اس بندے کے اوپر حرام ہوتا ہے کہ جو منا کے اندر موجود ہو۔ تو یہ ایک خاص حرمت ہے کہ جو منا میں جو لوگ ہوں گے انہی کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے۔ اس کے بعد روایت کے اگلے الفاظ ہیں کہ وہ صوم میں یوم شک، کہ یوم شک کا روزہ، کہ جس کے بارے میں ہمیں حکم بھی دیا گیا اور روکا بھی گیا، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی بعد میں ہے کی۔ اور ایک روزہ جو امام نے بیان فرمایا صوم الوصال، وصال کا روزہ۔ ٹھیک ہے، یہ وصال کا روزہ کیا ہے؟ وصال کا روزہ یہ وصل سے ہے، اردو میں بھی وصال بولا جاتا ہے، مل جانا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے غروب شمس تک، لیل تک، غروب شمس تک روزہ رکھنا ہے۔ تو اگر ایک انسان یہ کہے کہ نہیں میں غروب شمس تک روزہ نہیں رکھتا، میں جو ہے وہ آج یہ رات بھی روزہ رکھوں گا، یعنی صبح فجر سے لے کر آگے جو ہے وہ رات کو بھی روزے میں ملا دے گا، اور اگر بہت پاور والا ہے تو وہ اگلا دن بھی ملا لے۔ تو مطلب کیا کہ جو شریعت نے حد بندی بیان کی ہے روزے کی، کہ طلوع فجر صادق سے لے کر آپ نے جو ہے وہ غروب شمس تک روزہ رکھنا ہے۔ تو ایک بندہ غروب شمس تک روزہ نہیں رکھتا، آگے اس کو ملا دیتا ہے، رات کو ساتھ ملا دیتا ہے، اور رات کے ساتھ ہو سکتا ہے دن کو بھی ملا دے، تو اسے یوم وصال کہتے ہیں، کہ جو کہ حرام ہے۔ یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حدود بیان کی ہیں اس سے ہٹ کر کوئی اپنی من مانی کرتا ہے، مرضی کرتا ہے، تو وہ جیسا اس ملانے کی شکل جی بالکل وہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ زیادہ مخلص ہو گیا ہوں، تو اب یہ میں زیادہ آگے لے جاتا ہوں روزے کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور چیز کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ جو ناظرین کے لیے بعض وقت مشتبہ ہو جاتی ہے، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسی غروب شمس ہو تو فوراً کھانا پینا واجب ہو گئے، مٹی بھی مل جائے، کچھ بھی ملے، منہ میں ڈالنا ضروری ہے، نہیں ڈالیں گے تو آپ کو یوم وصال بن جائے گا، یعنی رات والا روزہ بن جائے گا۔ کھانا ضروری نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کی نیت سے ہے، اور واضح روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ اگرچہ آپ نے صبح سحری نہیں کی لیکن نیت سے آپ نے روزے کی نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا، اور غروب شمس پہ آپ نے افطار نہیں کیا، پھر بھی آپ نے نیت ذہن میں رکھی ہوئی ہے بھی اللہ نے جہاں تک روزہ رکھا ہے وہیں تک ہوگا، آگے تو میں اپنی طرف سے نہیں بڑھاؤں گا، کچھ افطار کیا بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم اسے کیا کہیں گے؟ افطار ہی کہیں گے، کیونکہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے بیان کریں گے کہ ہمارے ہاں جو افطار ہے فقط کھانے سے نہیں ہوتا۔ ایک انسان اگر نیت بھی کر لے کہ چلیں جی میں نے روزہ توڑ دیا، کھائے پیے نہ بھی صحیح، پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ یعنی معذرت سے میں آپ کی بات لے رہا ہوں، یہ آپ نے بہت اچھے ایک اہم موضوع کی طرف، نقطہ کی طرف توجہ دلائی، چونکہ اس کا فائدہ ظاہر ہوگا جب فرض کریں کہ ایسا انسان ہے جس نے دن بھر روزہ رکھا، سحری کے وقت ویسی جگہ پر تھا کہ اس نے سحری کے لیے سامان مہیا تھا، اس نے سحری کر لی، سفر میں چلا جاتا ہے یا جنگل میں ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے کہ اس کو افطاری کے لیے ممکن نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اب یہ اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو کیا یہ یوم الوصال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جیسا آپ نے فرمایا وہ نیت کر لے گا کہ اگر کوئی چیز ہوتی میرے پاس تو میں افطار کرتا، تو یعنی یہ بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ افطار کھانے سے نہیں ہوتا، نیت سے ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے نیت کر لیا کہ میں نے کھول لیا روزہ تو وہ کھل جائے گا، تو لہٰذا یوم وصال کا جو تعلق ہے وہ نیت سے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی سے میں سن رہا تھا، بہرحال ہمارے مکتب کے نہیں ہیں وہ مولانا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو وہ مٹی بھی آپ تھوڑی مقدار میں کھا سکتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ آپ پھر جو ہے نا گاڑی کا اسٹیئرنگ ہے وہ بھی ربڑ تھوڑا سا کھا لیں، یعنی ضرور کھولیں گے نہیں تو روزہ پکا ہو جائے گا اور آگے تک چلتا جائے گا، نہیں ایسا تصور شریعت اہل بیت موجود نہیں ہے۔ اور میرے سامنے یہ جو ہے عبارت ہے صحیح ثانی کی، یہ فرماتے ہیں کہ ما عدم قصد جعل ترکہ جزءا من الصوم، ما عدم قصد، کہ وہ یہ نیت نہ رکھے کہ وہ جو چھوڑ رہا ہے کھانا پینا اس کو وہ کیا قرار دے؟ جزءا من الصوم، ٹھیک ہے، روزے کی کیا ہے وہ جز قرار دے گا، یہ اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ نیت ہو گئی تو پھر یہ یوم وصال بنے گا، یعنی ما عدم قصد، اگر یہ قصد نہیں ہے تو فلا باس بہ، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے تعلق کیا نیت کے ساتھ ہے۔ اچھا ہم فہرست پوری کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہو گیا؟ عیدین کا روزہ ہو گیا، دوسرا ایام تشریق کا ہو گیا، تیسرا جو روزہ ہے یوم الوصال وہ صوم وصال کا بھی ہو گیا۔ ایک اور چیز ہے اس میں کہ جس کا تعلق جو ہے وہ ماہ رمضان سے نہیں ہے، صوم الزوجت، ایک جو ہے وہ بیوی روزہ رکھتی ہے، کون سا روزہ؟ مستحب روزہ، مستحب روزہ رکھتی ہے، اور اس کا روزہ رکھنا شوہر کے حقوق کے منافی ہے، تو یہاں پہ پھر روایات میں موجود ہے کہ اس کے اوپر روزہ رکھنا جائز
نہیں ہے، یہ حرام روزوں یہ حرام روزوں میں سے بن جائے گا. یعنی بیوی کا روزہ رکھنا شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ حرام روزوں میں سے بن جائے گا. اور میرے سامنے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جیسے امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے نقل فرما رہے ہیں، فرماتے تھے کہ پیغمبر اسلام یہ فرماتے تھے کہ لیس للمرأۃ ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها، کہ خاتون کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی روزہ رکھے تطوعا یعنی مستحب روزہ رکھے، اس کو یہ جائز نہیں ہے، مگر کب جائز ہے؟ اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ. اب اس جیسی اور بھی بہت سے روایات موجود ہیں، اس کے مخالف روایات بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو سید ثانی کیا فرماتے ہیں؟ منہاج الصالحین کا مسئلہ نمبر 1067 ہے، 1067، جس میں فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان لا تصوم الزوجۃ تطوعا، کہ ایک جو خاتون ہے یعنی بیوی جو ہے وہ مستحب روزہ نہ رکھے اور واجب غیر معین کا روزہ نہ رکھے بغیر شوہر کی اجازت سے. وہ ان کان یجوز لہا ذالک، اگرچہ اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، مگر کب جائز ہے؟ اذا لم یمنع عن حقہ، کہ جب اس کا روزہ رکھنا شوہر کے حق کے منافی نہ ہو. اگر شوہر کے حق کے منافی ہو رہا ہے تو پھر کیا جائز نہیں ہے. اور پھر صحیح سن فرماتے ہیں بلکہ روایات کے مطابق مطلقاً کہا گیا ہے حق کے منافی ہو یا حق کے منافی نہ ہو. تو یہ بالکل احتیاط مستحب ہے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر شوہر منع کر دے تو خاتون جو ہے وہ مستحب روزہ یا واجب روزہ کہ جس کا ٹائم معین نہیں ہے کہ آج کے دن ہی رکھنا ہے، ٹائم اس کا وسیع ہے، جیسے روزے ماہ رمضان کے قضا رکھنے ہوتے ہیں ان کا ٹائم وسیع ہوتا ہے، تو وہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. تو لہٰذا یہ قسم کون سے ہوگی کہ بیوی کا مستحب روزہ رکھنا شوہر کی اجازت کے بغیر اگر اس کے حق کے منافی ہوگا تو یہ حرام ہو جائے گا. یعنی مدد سے آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سید علی سستانی حافظ اللہ نے نافرمانی کا جو ملاک بیان کیا ہے، معیار بیان کیا، وہ یہ ہے کہ جب شوہر کی حق تلفی ہو رہی ہو تو یہ نافرمانی شمار ہوگا. جی، اور یہ روزہ حرام ہو جائے گا. صحیح، روزہ حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے زوجہ کے ساتھ اور کون سے افراد ہیں؟ صوم الولد، ٹھیک ہے، بچے کا روزہ رکھنا والدین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ بھی حرام ہوگا. کب؟ عروہ کی عبارت ہے کہ مع کونہ موجبا لتعلم الوالدین و اذیتہما، کہ جب بچے کا یہ روزہ رکھنا اس بات کا سبب بنے کہ والدین کو تکلیف پہنچے گی اور والدین کو اذیت پہنچے گی. یعنی والدین اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کا بچہ تکلیف میں ہے تو والدین کو نفسیاتی طور پہ بہت تکلیف اور اذیت پہنچ رہی ہے، تو یہ بر الوالدین کے اور والدین کے ساتھ جو نیکی کرنے کا حکم ہے یہ بالکل اس کے خلاف بات جا رہی ہے. صحیح. تو یہی روایات میں بھی کیا موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے جہاں بیوی کے روزے کو بیان کیا وہاں اسی طریقے سے غلام کے روزے کو بیان کیا کہ وہ مالک کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. اسی طریقے سے بیان کیا کہ جو بچہ ہے وہ مستحب روزہ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. اور یہاں پہ جو فقہاء نے اس کی تشریح کی اور دیگر روایات بھی موجود ہیں کہ اس صورت میں یہ رکھنا حرام ہوتا ہے کہ جب اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے والدین کو اذیت ہو. اور یہ فقط روزے کے بارے میں قانون نہیں ہے، روایت کے اندر الفاظ حج کے بھی ہیں، مستحب حج کے الفاظ ہیں، عمرہ کے الفاظ ہیں، نماز مستحب کے الفاظ ہیں. یعنی جتنے بھی مستحبات ہیں وہ والدین کی اجازت کے بغیر کرنا انجام دینا جائز نہیں ہے. مستحب اعمال جو شفقت پدری یا مادری سے ٹکرا رہے ہوں تو وہ شریعت اس کو اس کو حرام قرار دیتی ہے. معذرت سے میرا اسی سے اس کے ذیل میں ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا کہ بچے کا روزہ رکھنا کہ جو والدین کی شفقت کی اذیت کا سبب بنے. یہاں بچے سے مراد میں جاننا چاہوں گا کہ کون سا بچہ مراد ہے؟ یعنی آیا بالغ بچہ مراد ہے یا بالغ کے علاوہ بچہ جو ہے وہ بھی؟ نہیں، دیکھیں جو نابالغ بچہ ہے اس کے اوپر تو ویسے شریعت کے احکام نہیں ہیں. جی. تو شریعت کے احکام ہمیشہ بالغین کے ساتھ مخاطب ہیں. تو یہاں پہ مراد وہی بالغ بچہ ہے. چونکہ مستحب روزہ ہے تو شاید تعلماً جو بعض اوقات وہ درست ہے کہ نابالغ بچہ جو مستحب روزہ رکھے گا وہ درست ہے، اللہ اس کے اوپر ثواب دے گا. مطلب ہے کہ ثواب دے گا. یہ واجب یعنی بالغ بچے. جب آپ حرام کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ کے اوپر کام کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حرام کی تکلیف کس کے اوپر آئے گی؟ بالغ کے اوپر آئے گی، کیونکہ نابالغ کے اوپر تو کوئی شریعت کے احکام ہی نہیں ہے. تو یہ احکام جو ہیں وہ مطلقاً ہے کہ ایک بندہ مثلا ابھی ہمارے والدہ اور والدین کو اللہ حیات دے جن کے دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو اگر والدین اس کو روک دیتے ہیں کسی مستحب کام سے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوتا اس کو انجام دینا. کب؟ اگر روکنے کی وجہ سے والدین کو اذیت پہنچے، یعنی وہ بہت زیادہ نفسیاتی طور پہ تکلیف میں چلے جائیں گے، پھر کیا جائز نہیں ہوتا. اسی طریقے سے قرآن مجید نے جن روزوں کا ذکر فرمایا اس میں ہے صوم المسافر ہے، کیونکہ قرآن نے یہ کہا کہ جو مسافر اور مریض ہے فعدۃ من ایام اخر، کہ انہوں نے اپنے روزے کو دوسرے دنوں میں مکمل کرنا ہے. یہ قرآن نے پرمیشن، انہیں اجازت نہیں دی کہ آپ جو ہے وہ کس کے اندر رکھیں جی رمضان کے اندر روزہ رکھ لیں. تو لہٰذا یہ جو مسافر کے روزے کا احکام ہے یہ ہمارے پاس آپشنل نہیں ہے چیز.
آپشنل کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو مرضی ہے رکھیں، مرضی ہے نہ رکھیں. انشاءاللہ جب اس کے ہم موضوع پہ پہنچیں گے تو ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. اور اسی طریقے سے جو مریض کے روزے ہیں، قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو تم میں سے مریض ہوگا وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا. فعدۃ من ایام اخر، اس کی بھی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں کیا ہے روزے کو مکمل کرے گا. صحیح. اور ایک روزہ جو ہے وہ اسی طریقے سے بہت ساری اقسام ہیں، میں بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں تاکہ مختصر ہو جائے. اسی طریقے سے جو ماہ رمضان کے متعلق چیز ہے، جسے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صوم یوم شک ہے، کہ یوم شک کا جو روزہ ہے یہ حرام روزوں میں کہا جاتا ہے. تو صوم یوم شک کے بارے میں جو روایت کے الفاظ ہیں دو طرح کے، ایک ہے کہ امرنا بہی و نہینا عنہ، کہ ہمیں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اس سے نہیں بھی کی گئی ہے. صوم شک یہ جو ہے یوم شک کا روزہ، یوم شک کیا مطلب، یعنی جس بارے میں انسان کو شک ہو کہ کیا یہ یکم رمضان ہوئی یا یکم رمضان نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ 29 شعبان مکمل ہو گیا، اب جو اگلا دن ہے اس سے شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ یکم رمضان ہو یا ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو، چاند نظر آئے نہیں، شک ہے. تو اس شک کی صورت میں روزہ رکھنا کیا ہے، حرام ہے. لیکن یہ حرام رکھنا کیا ہے، اس کے اندر تفصیل ہے. ٹھیک ہے، وہ تفصیل کیا ہے جو روایات میں بیان ہوئی ہے. میرے سامنے اس وقت جو ہے وہ عبارت ہے جی، اذا صام یوم شک بنیت شعبان ندبا او قضاء او نذرا اجزا عن شہر رمضان، کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو شک کے دن کا روزہ رکھتا ہے لیکن نیت کیا کرتا ہے، نیت یہ نہیں کرتا کہ یہ ماہ رمضان کا روزہ ہے، بلکہ نیت یہ کرتا ہے کہ یہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، ماہ شعبان کی روزہ رکھ رہا ہوں. یعنی وہ جو جس دن کے بارے میں شک ہے اسے کہ یہ 30 ہے یا یکم ہے، نیت یہ نہیں کرتا کہ یہ رمضان کا روزہ ہے، بلکہ وہ یہ نیت کرتا ہے کہ شعبان کی رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یا وہ نیت کیا کرتا ہے کہ میرے کوئی قضا روزے رہتے ہیں میں وہ پورا کر رہا ہوں، یا وہ کوئی اس نے نظر مانی ہوئی تھی تو وہ اس کا نظر پوری کر رہے. تو کہتے ہیں کہ اگر بعد میں ثابت ہو گیا کہ ماہ رمضان کی اول تاریخ تھی تو یہ جو روزہ اس کا رکھنا ہے یہ اس سے کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ طریقہ کار ہے. لیکن اگر وہ نیت کیا کرے، اگر وہ یہ نیت کرے کہ میں ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، وہ انسام ہو بنیت شہر رمضان باطلا، تو اگر وہ اس نیت سے رکھے کہ یہ ماہ رمضان کا روزہ ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. اور یہی چیز کیا روایات میں موجود ہے کہ جب آ کے راوی نے پوچھا کہ پھر ہم کس طریقے سے روزہ رکھیں ماہ شعبان کا، یعنی ہمیں شک پڑ گیا. دیکھیں یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے، انشاءاللہ چاند کی بحث میں ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے کہ چاند دیکھنا واجب نہیں ہے. روایات کے مطابق اور فتاوی کے مطابق یہ بات کلیئر ہے کہ جب بھی 30 دن پورے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کیا کریں، اپنا اگلا مہینہ شروع کر دیں، 30 دن پورے کریں اور آگے کیا ہے پھر یکم رمضان شروع کریں. 29 پہ چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر چاند دیکھنا ثابت ہو جائے، 2 عادل گواہی دے دیں، اطمینان آ جائے، شہرت ہو جائے تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا، لیکن واجب نہیں ہے. فرض کریں کہ کسی ملک میں چاند دیکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، یا اتنا زیادہ اخبار میں اختلاف ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا، اسے شک پڑ گیا کہ یہ پتہ نہیں 30 شعبان ہے یا یکم کیا ہے ماہ رمضان ہے، تو نہیں پتہ چل رہا، تو اس سے کیا کہیں گے، یوم شک کہیں گے. تو یوم شک کا جو روزہ رکھنے کا طریقہ معصومین علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے کہ آپ رات کو یہ نیت کر کے سوئیں، یعنی جب آپ سحر کے ٹائم پہ ہیں تو یہ نیت آپ کریں کہ میں یہ روزہ رکھتا ہوں ماہ شعبان کا مستحب طور پہ. ٹھیک ہے، اور آپ اس طریقے سے آپ نیت کریں. اور اگر فرض کریں ثابت ہو گیا بعد میں، شام کو پتہ چل گیا، عصر کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ تو ماہ رمضان کا تھا، تو یہ روزہ آپ کا ماہ رمضان کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ نیت تبدیل فوراً نیت کر لے گا، تبدیل کر لے گا، ظاہری بات ہے، جیسے اسے پتہ چلے گا فوراً یہ ہو جائے گا. فرض کریں اگر نیت اس نے مستحب کی رکھی ہے شام تک، شام کے بعد اسے پتہ چلا. اچھا معذرت سے یہ ایک سوال ہے کہ نیت تبدیل کرے گا، نیت کیا ہے، بس مختصر سا میں چاہوں گا کہ اب ہمارے ناظرین کو بتا دیں. جی نیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. تو دیکھیں ایک بندے نے روزہ رکھا شعبان کی نیت سے، مستحب کی نیت سے، تو اب جب دوپہر کو اسے پتہ چل گیا یا شام کو پتہ چلا روزہ کھلنے سے پہلے کہ بھئی آج تو یکم رمضان ہو چکی ہے، ٹھیک ٹھاک لوگوں کی گواہیاں آ گئی ہیں اور شرعی طور پہ ثابت ہو گئے ہیں. صحیح. اب اگر یہ بندہ کہے کہ نہیں میں تو رمضان کا روزہ رکھوں گی نہیں، ٹھیک ہے، میں تو مستحب روزہ شروع کیا ہے اسی کو پورا کروں گا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ ماہ رمضان میں رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور یہ جب امام علیہ السلام نے صحابی کو بیان کیا کہ بھئی وہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ فوراً وہ نیت کو کنورٹ کر دے، تو راوی بھی آگے سے اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسے کہ اس نے مستحب روزہ شروع کیا تھا اور وہ کیا ہے وہ رمضان کو ہو جائے. ہم اسی سوال کو کیا پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات کیا ہے روایت کی نگاہ سے کیا ہے بالکل پوری ہو جائے.
اچھا، امام علیہ السلام نے کیا نیت بتایا کہ قال ینوی لیلۃ شک انہ صائم من شعبان، کہ لیلۃ شک پہ وہ یہ نیت کر لے کہ میں جو ہے وہ شعبان کا روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے. تو اگر وہ فإن کان من شہر رمضان، اگر شہر رمضان ثابت ہو گیا تو اجزا عنہ، تو یہ اس سے مجزی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر شعبان ہو گیا تو لم یضرہ، کوئی نقصان تو نہیں ہوا، مستحب کام ہوا ہے. فقلت وکیف یجزی صوم تطوعا فریضۃ. اب دیکھیں راوی کے اعتراض دیکھیں، اعتراض تو نہیں، مثال کے بعد سیکھتے تھے لوگ آ کے امام علیہ السلام سے، کہ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہے کہ ایک مستحب روزہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی رمضان کی نیت سے رکھنا تو حرام ہے. امام فرما رہے ہیں رمضان کی نیت سے رکھنا حرام ہے، شعبان کی نیت سے رکھیں گے، پتہ چل گیا کہ ماہ رمضان تھا تو وہ رمضان کی ہو جائے گا. اب اس نے سوال اٹھایا کہ بھی ایک مستحب روزہ صوم تطوع عن فریضہ، مستحب روزہ فریضہ سے کیسے کافی ہو جائے گا؟ تو پھر امام نے کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا، فقال علیہ السلام لو ان رجلا صام یوما من شہر رمضان تطوعا وهو لا يعلم انه من شہر رمضان ثم علم بذلك لاجزا عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعینه. امام نے فرمایا کہ ایک بندہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ماہ رمضان ہے یا ماہ رمضان نہیں ہے، اور اس نے نیت کر لی مستحب روزے کی، تطوع کہتے ہیں مستحب روزے کو، اس نے مستحب روزے کی نیت کر لی تو یہ ماہ رمضان سے کافی ہو جائے گا. وجہ کیا بنی ہے؟ لأن الفرض انما واقع، کیونکہ جو فرض ہے وہ واقع ہو گیا ہے علی الیوم بعینہ، جو اس کا اپنا دن تھا اسی کے اندر واقع ہو گیا ہے. یعنی یہ جو مستحب نیت کر رہا تھا تو یہ بھی اللہ کی اطاعت کے لیے کر رہا تھا، تو اللہ کی اطاعت جو تھی وہ ماہ رمضان کے روزے کی تھی، تو چونکہ اسے پتہ نہیں تھا تو لہٰذا یہ خود بخود کیا ہے، چونکہ یہ ماہ رمضان کا روزہ تھا اسی کے اندر اللہ کی اطاعت ہوگی تو یہ ماہ رمضان کا فرض ہی کیا ہو جائے گا، شمار ہو جائے گا. یعنی اطاعت پروردگار اس صورت میں ہوگی کہ جیسا خدا چاہ رہا ہے کہ آپ ویسے انجام دیں تو تبھی ظاہر ہے یہ ہاں تبھی ہو جائے گا. اور چونکہ اسے پتہ نہیں تھا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لأنہ لا یعلم، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ چلیں جی اللہ نے رمضان کا تو حکم نہیں دیا، روزے کا تو حکم ہے مستحب، تو اسی کے مطابق میں رکھ رہا ہوں. لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہے کہ جو یوم شک کا روزہ ہے وہ کس نیت سے رکھنا ہے؟ ماہ رمضان کی نیت سے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. یوم شک جس دن شک ہے اس دن روزہ کس نیت سے رکھنا ہے؟ شعبان کی نیت سے رکھنا ہے، اور یہ واجب نہیں ہے رکھنا، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے. روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو یہ روزہ بہت پسند تھا، ٹھیک ہے، کہ یوم شک کا آپ روزہ رکھیں، پھر اگر بعد میں ثابت ہو جائے شعبان ہے تو پھر بھی نقصان نہیں ہے، ماہ رمضان ثابت ہو گیا تو پھر بھی کیا مشکل نہیں ہے. حضرت سے ایک اور سوال ہے کہ جیسا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی، جب یہاں عراق دیگر ممالک میں جب یقین نہیں ہوتا ایک بندے کو کہ آج 30 شعبان ہے یا یکم ماہ مبارک ہے رمضان ہے، تو ایک آدمی اس وقت نہیں رکھتا روزہ کہ چونکہ آج میرا فریضہ نہیں ہے، اور دوسرے دن صبح کا جب سورج طلوع ہوتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ آج کا دن تو یکم ماہ مبارک رمضان تھا، تو اب چونکہ اس وقت اس کا وظیفہ رمضان کا روزہ تھا نہیں، تو کیا وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، گناہ گار نہیں ہوگا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، فقط اس کے اوپر اس روزے کی قضا کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا. اور محترم ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے ہمارے فقہی مکالمہ میں سیکھا کہ شریعت مقدسہ اسلامی میں واجب روزوں کے علاوہ حرام روزے بھی ہوتے ہیں، اور ان حرام روزوں کو آغا محترم نے بڑے خوبصورت انداز سے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ وہ روزے میں مختصر بیان کروں گا. عیدین کے روزے جو ہیں، ایام تشریق ہیں، خاتون کا وہ روزہ کہ جو اس کے شوہر میں حق تلفی شمار ہوتا ہو، بچے کا وہ روزہ جو اس کے والدین کی محبت اور شفقت کے خلاف جا رہا ہو، مسافر اور مریض کا روزہ، اور آخری جو ہمارا موضوع تھا، آخری جو تفصیل کے ساتھ جس پہ ہم نے بات کی وہ تھا یوم شک کا روزہ، کہ جب انسان کو یقین نہ ہو کہ آج یکم ماہ مبارک ہے رمضان ہوئی یا نہیں ہوئی، یا آج 30 شعبان ہے. تو یہ آج کے پروگرام میں آپ نے سیکھا، اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم موجودہ حالات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع پر آئیں گے. اور میں گزارش کروں گا قبلہ سے کہ آئندہ جو ہماری نشست ہوگی اس میں ضرر، چونکہ فقہ میں اور بالخصوص باب صوم میں ضرر کا ایک عنوان ملتا ہے، تو ضرر سے کیا مراد ہے، اور آیا موجودہ کرونا وائرس ضرر شمار ہوتا ہے، اور کیا اس کرونا وائرس کے احتمال کے پیش نظر روزے سے چھٹکارا ممکن ہے، اور امامیہ فقہا کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آئندہ پروگرام میں ہم انشاءاللہ جانیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.